بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور یہ ہے پروفٹ محمد سیریز کا پارٹ 2۔ پہلے پارٹ میں ہم نے ان کی پیدائش کے بارے میں جانا، پھر ہم نے یہ جانا کہ وہ ان کی پرورش کیسے ہوئی، پھر خدیجہ علیہ السلام سے ان کا نکاح اور وہ مکہ میں بس گئے۔ آج پارٹ 2 ہے اور آگے کا جانتے ہیں۔ خدیجہ علیہ السلام سے شادی ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی امیر ہو گئے، کافی معزز اور زیادہ ہو گئے لوگوں میں۔ خدیجہ علیہ السلام سے جب شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچا، سب بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے اور اس میں انہیں بہت تسلی بھی ملی۔ اب یہاں ذکر آتا ہے زید علیہ السلام کا، جنہیں نبی پاک کا منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ زید علیہ السلام کو لٹیروں سے خریدا گیا تھا۔ خدیجہ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے کسی نے خرید کر خدیجہ علیہ السلام کو زید علیہ السلام تحفتاً دیے تھے۔ خدیجہ علیہ السلام نے زید علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید علیہ السلام سے کافی کلوز ہو گئے، بہت قریب آ گئے تھے، ان سے بہت محبت کرنے لگے تھے اور انہیں الحبیب کہتے تھے۔ زید علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ زید علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، انہیں فالو کرتے اور ان کو بہت پسند کرتے تھے، انہیں اپنا استاد سمجھتے تھے اور ان کی عادات کو اپنانا، ان کے جیسا بننا، یہ سب کرتے تھے۔ زید علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ روحانیت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ زید علیہ السلام کے والدین بہت پریشان رہتے تھے اور وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ انہیں ان کا بیٹا واپس مل جائے، کیونکہ زید علیہ السلام اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے۔ ایک بار زید علیہ السلام کے والدین حج کی نیت سے آئے اور وہاں انہیں زید علیہ السلام مل گئے۔ انہوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی سے بے حال ہو گئے۔ اب جب والدین کو علم ہوا کہ زید علیہ السلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، تو زید علیہ السلام کے والد نے سونے سے تھیلیاں بھری، بورے بھرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ زید علیہ السلام کے مالک تھے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے والد ایسا سوچتے تھے کہ زید جس کی بھی ملکیت بنا ہوا ہے، جو بھی اس کا مالک بنا ہوا ہے، میں اسے سونے دے کر اپنا بیٹا اس سے واپس لے لوں گا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنی بیٹے کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کس بچے کی بات کر رہے ہیں؟ تو زید علیہ السلام کے والد نے بتایا کہ وہ زید کی بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں جس سے آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ میں زید کو یہاں بلاتا ہوں، اگر زید آپ کے ساتھ جانے کو اپنی خوشی سے تیار ہو جائے تو آپ یہ سونا، یہ قیمت مجھے دے دیجیے گا اور زید کو لے جائیے گا۔ لیکن اگر زید آپ کے ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے تو میں اسے بالکل فورس نہیں کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ جائے۔ اب جو زید علیہ السلام کے والد تھے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید علیہ السلام کو بلایا اور انہیں تمام حال بتایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید علیہ السلام کو ان کے پاس موجود اختیارات کا علم دیا، یعنی کہ انہیں بتایا کہ تم اس طرح سے فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہو۔ زید علیہ السلام نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ان کے والد یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ زید علیہ السلام نے کہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان سے بہت شفقت سے پیش آتے ہیں اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اٹیچمنٹ ہوئی تھی کہ اب انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وہ اپنے والد کو انکار کر دیتے ہیں کہ وہ اب کہیں نہیں جائیں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہیں گے۔ اب یہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید علیہ السلام کو شہر کے بیچوں بیچ لے گئے۔ وہاں لے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کا نام جو ان کے والد کے ساتھ تھا، زید بن ان کے والد کا نام، تو اس کو چینج کیا گیا، اس وقت زید بن محمد کر دیا گیا۔ ویسے تو ہم کسی کی ولدیت اب چینج نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زید بن محمد کہا، انہیں منہ بولا بیٹا کہتے تھے اور اپنی وراثت بھی ان کے لیے اعلان کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 40 برس تک ہو گئی تھی۔ لوگوں کے حالات دیکھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے تھے، کیونکہ لوگوں میں فساد اور لڑائی رہتی تھی۔ ان کے لوگ لڑائی، فساد، اس سب میں گھرے ہوئے تھے۔ وہ درہم پرستی اور بت پرستی کا شکار ہو گئے تھے، ان میں بربریت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے دور ایک پہاڑی میں غار میں، ہیرا نامی غار ہیرا کی بات ہو رہی ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم اکیلے اسپینڈ کرنے کی عادت تھی۔ انہیں وہاں سکون ملتا تھا، وہ عبادت میں رہتے تھے، تو وہ اس غار ہیرا میں جاتے تھے ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے۔ یہاں انہوں نے زیادہ تر راتیں قیام کی، جس میں وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن وہ غار ہیرا میں تنہا تھے اور ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کون ہو سکتا ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہلی بار پیش آ رہا تھا اور وہ جبرائیل کو دیکھ کے بہت گھبرا گئے، بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ شاید وہ وقت ہے جب ان پر پہلی وحی کا نزول ہونا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھ سکتے تھے؟ انہوں نے اس پہ یہ بھی کہا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑ لیا اور کہا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے اور زور سے دبایا اور کہا پڑھیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو فرشتے نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو اپنے رب کا نام لے کر، اپنے پرورش کرنے والے کا نام لے کر، جس نے خون کے دھبے سے آدمی کو بنایا۔
پڑھو اللہ کا نام لے کر جس نے آدمی کو لکھنا، قلم سے لکھنا سکھایا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ ان تمام سینٹنسز کو ریپیٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر آئے تو ان کی حالت بہت خراب تھی، وہ کانپ رہے تھے اور وہ اپنی زوجہ خدیجہ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈھانپ دو، مجھے لپیٹو۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک بلینکٹ سے یا چادر سے کس چیز سے ان کو ڈھانپ دیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ علیہ السلام کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ خدیجہ علیہ السلام نے کہا اللہ نہ کرے ایسا ہو، ایسا نہیں ہے، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امین ہیں، صادق ہیں۔ خدیجہ علیہ السلام اپنے چچا کے بیٹے اپنے کزن کے پاس گئیں اور ان کو تمام واقعہ بتایا۔ انہوں نے اس بات کو سن کر خدیجہ علیہ السلام سے کہا مقدس۔ حضرت خدیجہ کے کزن نے ان سے کہا کہ یہ وہی روح مقدس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، یہ مستقبل کے پیغمبر ہیں، اور انہیں کہیں کہ اپنے دل کو بہادر اور مضبوط کریں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کا آنا، نبی پاک کو پڑھنے کا کہنا، یہ ان پر پہلی وحی تھی، اور اس پہلی وحی پر ان کی حالت کافی خراب تھی۔ انہیں شاید بہت تیز بخار بھی تھا، اور جب تمام لوگوں کو وہ ڈھونڈنے میں لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر وحی آئی تھی، جبرائیل لے کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے فالوورز کو وہ وحی بتاتے رہے، اور وہ اسے بھیڑ کی کھالوں پر لکھتے بھی رہے اور یاد بھی کرتے رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچے، تو انہوں نے لوگوں کو ان کی رشد و ہدایت شروع کر دی، ان کو بیان دینا شروع کر دیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور میسنجر ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ وہ ہمیں اللہ کا پیغام سناتے تھے، تو وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ شروع کے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنائے، انہیں بیانات دیے۔ پہلا جو ایمان لانے والا جو شخصیت تھی وہ ان کی اپنی زوجہ تھی، خدیجہ، حضرت علی، زید، یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر بھروسہ کیا۔ اور دوستوں میں ابو بکر صدیق وہ پہلے دوست تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ لیکن یہ سب اتنا سموتھ اور سمپل نہیں تھا، جیسے باقی انبیاء کرام کو لوگوں کی نفرتوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفیں اٹھانی پڑی، اس طرح ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سفر کیا، بہت زیادہ سفر کیا۔ لوگوں نے انہیں بہت اذیتیں پہنچائی، اور کیا تھا ان کا پورا سفر، تو آج بس اتنا ہی۔ آگے کے پارٹ میں جانیں گے کہ پھر آگے کی سٹوری کیا ہے، اینڈ آئی ہوپ پہلی وحی کے نازل ہونے کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نے کے پام۔